حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کسی بچہ کو سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستہ میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واعظ میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے سے عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں بہت دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا، جادوگر تجھ سے پوچھے تو کیوں کر دیر سے آیا ہے تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے بگڑے تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا رہا، دوسری جانب کلام اللہ اور دین سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے اور اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے، میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ خدایا، اگر تیرے راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی کہ اس نے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مندوں کا تانتا لگ گیا اور اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا کر دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے تعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب اس نے اسے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ اگر اس نے بتا دیا، اس بچے کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلوایا اور کہا کہ اب تو تم جانو جادو کو خوب کامل ہوگے۔ اس نے اسے بلوایا اور کہا، اب تو تم جادو کے خوب کامل ہوگے۔ اندھوں کو دیکھتا، بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہا، پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اس سے بھی طرح طرح کی صدائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کو پتہ لگایا گیا۔ راہب کو بلا کر اس سے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آرے سے اسے چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا، تو بھی دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہیں، اگر مان لے تو اچھا، ورنہ اسے وہاں سے پھینک دیں۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور بچے نے دعا مانگی، خدایا جس طرح چاہ مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی نیچے گر گئے، صرف وہی بچہ بچا رہا۔ وہاں سے اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے یہ کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا، میرے خدا نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ یا الہی جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا لے۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے
سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا، اے بادشاہ تو چاہے تو تمام تدبیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اس طرح اگر کر لے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا تم لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس بچہ کا رب ہے، کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور اس سے میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں، ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے، اس لڑکے کی ترکیب ہم میں تو سمجھ میں ہی نہیں آئی، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ تمام لوگ اس کے مذہب کے ہو گئے۔ ہم نے تو اسی لیے اسے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ پڑے، لیکن وہ ڈر تو سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ اچھا کرو، ایسا کرتے ہیں کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں بھرو اور ان میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا، اس میں کود کر گرنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا تھا، وہ ذرا سی جھکی تو اس بچے نے خدا تعالیٰ کی طرف سے بولنے کی طاقت آنے پر یہ کہا، ماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ اس کے بعد یہ واقعہ ایک جگہ اور بھی فرمایا گیا ہے، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس بچے کو اس کی قبر سے نکالا گیا تو اس کی انگلی اسی طرح کان پٹی پر رکھی ہوئی تھی جس طرح بوقت شہادت وہ مرا تھا۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔